السلام علیکم ایوری ون. ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ اوکے. ہم ایک نیا ٹاپک اب شروع کرنے لگے ہیں جو کہلاتا ہے بائنومیل تھیورم. بائنومیل تھیورم بیسکلی اٹس اے تھیورم اباؤٹ powers of two variables. That's where the word bi comes from. Bi means two. Nomial اس کی جو پاورز ہیں تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. اور میتھمیٹکس میں اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی پیٹرن نظر آتا ہے تو ہم وی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ اس کی جنرلائزیشنز کیا ہیں. یعنی کہ اگر مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے 2 نمبرز میں تو وہ 3 نمبرز میں اس کی کیا پراپرٹیز ہوں گی, کیا کوئی پیٹرن ہے 4 نمبرز میں اس کی کیا پیٹرن ہوگا. تو اسی طرح بائنومیل تھیورم بھی اسی طریقے سے شروع ہوا تھا اور اس کی کچھ اپلیکیشنز بھی ہیں, بہت ساری اس کی ایکچولی اپلیکیشنز ہیں. ہم اسپیسیفک اپلیکیشنز کی دیکھیں گے ایک آدھ جگہ جہاں پہ ہم کو ڈیسیمل نمبرز ہیں, ایسے نمبرز جن کی ایزیلی پاورز ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, ان کو ہم بائنومیل تھیورم کے ذریعے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس 2 ویریبلز ہیں ایکس اور وائی, ہم نے ان کا اسکوائر لے لیا. یہ فارمولا ہم سب فیملیئر ہیں اس سے. ایکس پلس وائی اسکوائر از ایکس اسکوائر پلس 2xy پلس وائی اسکوائر. کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو ایکس پلس وائی کیوب کے فارمولے کو بھی یاد رکھتے ہیں. ایکس کیوب پلس 3x اسکوائر وائی پلس 3x وائی اسکوائر پلس وائی کیوب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 4 لینا چاہوں اس کا کوئی فارمولا ہے؟ ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 5 لینا چاہوں اس کا کوئی فارمولا ہے؟ اگر فارمولا یا تو فارمولا میں یاد کر لوں یا کوئی اس کا ایسا طریقہ میرے پاس ہو کہ میں کوئکلی اس کو ریفر کر کے اس طریقے کو پتہ کر لوں کہ جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو کیا ہماری ویلیوز آئیں گی. تو یہ ہم بائنومیل تھیورم ڈیلز ود دس کوشچن کہ اگر میرے پاس ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 11 ہو فار ایگزامپل, اس کو کیا میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا میکینزم ہے یا میں بیٹھ کے ایکس پلس وائی کو 11 ٹائمز ملٹیپلائی کروں گا, وچ از اے ویری لانگ پروسیس. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو یہاں پہ ہم نے کچھ پیٹرنز دیکھنے شروع کیے اور یہ بڑا ٹپیکل میتھمیٹکس کا پروسیس ہے کہ آپ 1-2 چیزیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر پیٹرنز دیکھنے شروع کرتے ہیں اور ان پیٹرنز کو آپ استعمال کر کے جنرلائز کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو. تو ہم نے کہا اچھا ہمیں پتا کرنا ہے ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 200 یا اینی نمبر n. سو لیٹس بگن ود دی اسمالسٹ ون, ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 1. تو ہم نے اس کو لکھ دیا دیٹ از ایکس پلس وائی. اب آپ دیکھیں سلائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ میرا وہ پالینومیل ہے یا جو ایکسپریشن ہے ایکس پلس وائی کا ٹو سم پاور, اس کے رائٹ سائڈ پہ جو سارے کوفیشنٹس آئیں گے وہ میں لکھ رہا ہوں. تو پہلے ہمارا آ گیا ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 1 دیٹ از ایکس پلس وائی. ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 ہے, وائی کا کوفیشنٹ 1 ہے, تو وہ رائٹ سائڈ پہ میں نے 1 اس طرح کر کے لکھ لیا. اب دوسرا ہے ایکس پلس وائی ہول اسکوائر از ایکس اسکوائر پلس 2xy پلس وائی اسکوائر. اس میں اگر آپ تینوں ویریبلس کے کوفیشنٹ لیں گے تو ایکس اسکوائر کا 1 ہے, ایکس وائی کا 2 ہے اور وائی اسکوائر کا 1 ہے, وہ بھی ہم نے سائڈ پہ لکھ دیا 1 2 1. پھر ایکس پلس وائی ہول کیوب, جب اس کو ہم نے کھولا ایکسپینڈ کیا تو اس کے کوفیشنٹ بھی لکھ لیے 1 3 3 and 1. ایکس پلس وائی ٹو دا 4, اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا. ایکسپینڈ ابھی تک ہم پرانے طریقے سے کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو 4 دفعہ ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور سمپلیفائی کر رہے ہیں, لیکن ہم پیٹرن تلاش کر رہے ہیں. ایکس پلس وائی ٹو دا 4 کا آ گیا 1 4 6 4 and 1. دیز آر دا کوفیشنٹس. اینڈ ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 5, اس کے کوفیشنٹس آتے ہیں 1 5 10 10 5 and 1. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پہاڑ سا بن رہا ہے. اگر آپ صرف کوفیشنٹس دیکھیں شروع سے تو یہ نیچے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, obviously ایکسپریشن بڑا ہو رہا ہے, کوفیشنٹس بھی زیادہ ہو رہے ہیں. تو اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں پاسکل ٹرائنگل. اس کی بڑی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں جو ہم کو مدد کرتی ہیں ان ایکسپریشنس کو ایکسپینڈ کرنے میں. یہ ایک ٹرائنگل سا بھی بن رہا ہے, اگر آپ اوپر سے شروع کریں اور نیچے تک آئیں تو یہ بیسیکلی ایک ٹرائنگل سا بن رہا ہے, ایک پہاڑ سا. اس میں کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ باہر اس ٹرائنگل کے ساری ویلیوز 1 ہیں. آل دا ویلیوز آؤٹ سائڈ آف دا ٹرائنگل آر 1. اچھا اندر کی ویلیوز دیکھیں آپ, کنونشن یہ ہے کہ جو پہلی رو ہے اس ٹرائنگل کی جہاں پہ 1 1 آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رو 0. سوری اس سے پہلے ایک رو آئے گی رو 0, اس میں ہم صرف اوپر ایک 1 لکھیں گے, اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر یہ رو 1 آئے گی, ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 1 از رو 1, ایکس پلس وائی ٹو دا پاور 2 از رو 2.
सो अब आप रो 2 में देखिए कि बाहर तो 1 1 आ गए, अंदर हमारे एक वैल्यू है 2. अगर आप 2 के ऊपर देखें, उससे ऊपर वाली रो पे, तो 2 1s है. अगर हम उन 2 1s को ऐड कर देंगे तो नीचे का 2 आ जाएगा. अच्छा ठीक है, ये तो हमने ऐसी एक ऑब्जर्वेशन थी. अब x प्लस वाई टू द पावर 3 के देखें और कोफिशिएंट्स, नीचे आपके आउटसाइड तो 1 1 आ रहा है. अब आप लेफ्ट से शुरू करें, जो 3 है, 3 के ऊपर आप देखें, ऊपर वाली रो में क्या है, 1 और 2. 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ गया. उससे आगे भी 3 है, उस 3 के ऊपर क्या है, 2 और 1. उन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा. ये भी एक पैटर्न बन रहा है. नेक्स्ट देख लें, x प्लस वाई टू द पावर 4. इसमें देखें बाहर तो 1 1 आ गया. अब अंदर देखें, जो पहली वैल्यू आती है लेफ्ट साइड से वो है 4. 4 के ऊपर है 1 और 3. उसके जो पिछला रो थी 1 और 3, 1 प्लस 3 इज 4. नेक्स्ट वैल्यू आ गई 6. 6 के ऊपर देखिए आपको नजर आएंगे 3 और 3. 3 प्लस 3 इज 6. फिर उससे अगले है फिर 4. उस 4 के ऊपर है 3 और 1. 3 प्लस 1 इज 4 और फाइनली 1. इसी तरह अब हमें एक पैटर्न सा नजर आना शुरू हो गया, यानी कि इस ट्राइंगल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी हर वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं. उसकी वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं कि बाहर तो 1 1 आएगा और फिर हम लेफ्ट से शुरू होंगे और उसके ऊपर की 2 वैल्यूज को ऐड करके एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे. तो ये तो हमारा पहला पैटर्न आ गया. समझ आ गया कि जो कोएफिशिएंट्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन के, वो हम कैसे निकाल सकते हैं. वो हम उससे जो पहले एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट्स थे, पास्कल ट्राइंगल इसको कहते हैं. इट इज नेम आफ्टर मैथमेटिशियन पास्कल हु इन्वेंटेड दिस टेक्निक. तो हम पास्कल ट्राइंगल में उसकी जो ऊपर की रो है उनके 2 नंबर्स को ऐड करके नीचे का नंबर ले सकते हैं. दैट इज वन थिंग. अब वो जो नंबर्स हैं, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और हमारा पहला वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है y. तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज स्टार्ट कर रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई टू द पावर 4 में हाईएस्ट वैल्यू x ही है, x4. तो वो x4 आ गया. फिर हम x की वैल्यू एक नंबर से कम करते हैं और y की एक नंबर से बढ़ा देते हैं. पहली तो खाली x4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई. y टू द पावर 0 इज 1, सो इट्स x टू द पावर 4. अगली टर्म में आप देखें, x की एक कम हो गई और y की एक बढ़ गई. 4 से 3 हो गई और y की 0 से 1 हो गई. उससे अगले में x की फिर एक कम हो गई, 3 से 2 हो गई, y की 1 से 2 हो गई, बढ़ गई. फिर x की 2 से 1 हो गई, y की 2 से 3 हो गई, और आखिर में x की 1 से 0 और y की 3 से 4 हो गई. तो ये भी तरीका हमने देख लिया. हम इस तरह से एक्सपेंड करें तो कोएफिशिएंट्स जो हम लगाएंगे, जो हमें राइट साइड पे मिल रहे हैं पास्कल ट्राइंगल से, वो हम लेफ्ट टू राइट इसी तरह लगाना शुरू करेंगे. यानी कि 1 हम लगाएंगे x टू द पावर 4 में, 4 लगाएंगे x क्यूब टू द पावर x क्यूब y में, फिर 6 लगाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर में, फिर 4 लगाएंगे x y क्यूब में, और फिर 1 लगाएंगे y टू द पावर 4 में. तो हमने ये एक तरीका निकाल लिया कि अगर हम शुरू की तो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई क्यूब निकाल सकते हैं. ये दो निकाल के उसके बाद की सारी वैल्यूज हमने निकालनी है, बड़े आसानी से हम पास्कल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. अब अगर आप देखें यहां पर आपके है x प्लस वाई टू द पावर 5. अब अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूं, इससे पहले मैं आपको ये ट्राइंगल मैंने स्लाइड में दिखा दिया है कि कैसे आ रहे हैं. हर वैल्यू ट्राइंगल की इज obtained बाय एडिंग दी वैल्यूज अबव इट. तो 4 जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, इट इज obtained बाय एडिंग 1 प्लस 3 विच आर अबव इट. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर 5 आ गया. x y कोई भी जेनेरिक वेरिएबल्स है, उनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं. यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है टू एक्सपैंड a प्लस एक्स टू द पावर 6. हमें पावर 5 का पता है, 6 की अब निकाल सकते हैं हम कि नहीं. मैंने क्या किया कि जो 5th रो थी पास्कल ट्राइंगल की, वो फॉर रेफरेंस आपके लिख दी. 5th रो है 1 5 10 10 5 एंड 1. इस रो से अब आप उसके नीचे जो हमने क्योंकि 6th पावर में एक्सपैंड करना है, a प्लस एक्स टू द पावर 6, तो हमको 6th रो के कोएफिशिएंट्स चाहिए. तो 6th रो के कोएफिशिएंट कैसे होंगे, स्टार्ट 1 से करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर क्या है, 1 एंड 5, 1 प्लस 5 6. उसके नेक्स्ट जो होगी उसके ऊपर क्या है, 5 प्लस 10 15. फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके ऊपर नंबर्स हैं 10 प्लस 10, 2 10s हैं, उन दोनों को ऐड किया 20. फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट आया, उसके ऊपर है 10 एंड 5, 10 प्लस 5 15. और उसके बाद आ गया 6. वो क्यों कैसे ऑब्टेन किया, 5 प्लस 6, उसके नीचे हमने 6 लिख दिया, और आखिर में फिर एक 1. तो अगर हमें कोएफिशिएंट 6 के नहीं पता थे टू द पावर 6 के, हमने पावर 5 के कोएफिशिएंट्स देखे और उनको इस्तेमाल करके पावर 6 के कोएफिशिएंट्स निकालिए. 1
پھر 1 + 5 6 + 5 + 5 10 + 5 + 10 15 10 + 10 20 10 + 5 15 5 + 1 6 and then 1. So once I know the coefficients, اب جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا نمبر ہے یا پہلا ویریبل ہے اس کی ہائیسٹ پاور سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر گریجولی اس کی پاورز کم کرتے ہیں اور دوسرے ویریبل کی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم a + x⁻⁶ کو لکھ سکتے ہیں. پہلا کوفیشنٹ، پہلا جو نمبر ہوگا وہ a⁻⁶ ہوگا، ہائیسٹ پاور آف دا فرسٹ نمبر. اس کا کوفیشنٹ کیا ہے؟ وہ 1 ہے. اوپر ہمیں رو نظر آ رہی ہے. اس سے اگلی ویلیو ہوگی a⁵ x⁻1. a کی اب کم ہوتی جائیں گی، x کی بڑھتی جائیں گی. x دوسرا ویریبل ہے اس میں. کوفیشنٹ اس کا ہوگا 6، تو 6a⁵x. اس کا نیکسٹ ہوگا 15 اور a کی پاور ایک اور کم ہو جائے گی، 5 سے 4 ہو جائے گی. x کی 1 سے بڑھ کے x² ہو جائے گی. 15a⁴x² + 20a³ اینڈ سو آن. تو آپ نے دیکھا اس طرح سے کہ پاسکل ٹرائنگلس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ریلیٹیولی ایزی فیل کرتے ہیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ میں a + x⁻⁶ نکالنے کے لیے میں a + x کو a + x سے ملٹیپلائی کرتا، پھر اس کو a + x سے ملٹیپلائی کرتا 6 ٹائمز، پھر ان کو میں سمپلیفائی کرتا، لائک ٹرمز کو اکٹھا کرتا. دیٹ وڈ ہیو ٹیکن می اے لانگ ٹائم. لیکن اس میں نے صرف جو پچھلی رو تھی اس کو استعمال کر کے آنسر نکال دیا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے 2x + 3⁻⁴. اچھا، اب ہمارا اس طرح کی چیزوں کو ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو پاسکل ٹرائنگل تھا وہ تھا ان ٹرمز آف x + y⁻⁷ سم نمبر. یہاں پر x + y نہیں بلکہ 2x + 3 آ گیا. تو اس میں nothing to worry about, these are just numbers. تو ہم کہتے ہیں 2x کو ہم ایک بڑا x کر دیتے ہیں. It's still a number, so we call it big X. And 3 کو ہم کہہ دیتے ہیں big Y. تو 2x + 3⁻⁴ it becomes x + y, big X + big Y⁻⁴. وہ ہمیں پاسکل ٹرائنگل سے پتہ ہے. 4th رو کی کیا ویلیوز ہیں؟ 1 4 6 4 and 1. وہ کیسے نکالی؟ x + y⁻³ سے. 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 اور آؤٹ سائڈ آپ کے 1 1. جب آپ نے یہ ایکسپریشن لکھ لیا جو آپ کو دوسری رو میں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد جو آپ نے x اور big Y اور big X کی جو ویلیوز تھیں، big X was equal to 2 times x and big Y was equal to 3. ان کی ویلیوز آپ نے ڈال دی. تو جہاں جہاں آپ کا x اپیئر کر رہا تھا big X، اس کو آپ نے 2x سے ریپلیس کیا، big Y کی جگہ 3 ریپلیس کیا، اور اس کو جب آپ نے ایکسپریشن میں ڈالا تو آپ کا آنسر آ گیا 16x⁴ + 96x³ + 216x² + 216x + 81. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہم نے نکالا. ہم نے پہلے جنیرک سے فارمولا نکالا اور میتھڈ نکالا پاسکل ٹرائنگل کے تھرو سمجھنے کا x + y⁻n کو. اس کے بعد ہم نے کہا اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم x کی جگہ کوئی بھی نمبر ڈال سکتے ہیں، 2x ڈال سکتے ہیں، 1/x ڈال سکتے ہیں، 5x ڈال سکتے ہیں، اور y کی جگہ بھی کچھ نمبر ڈال سکتے ہیں. فارمولا ہمارا وہی لگے گا. اس کے بعد ان کی جو ویلیوز ہم ڈالیں گے تو ہم اس کو ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو اس ایکسپریشن کو ہم کوئی بھی ایکسپریشن ڈال دیں، کوئی بھی بائنومیلز ڈال دیں، آپ کوئی بھی 2 ویریبلز ڈال دیں، آپ اس کو استعمال کر کے ان کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹو اینی پاور. یہ ایگزامپل آگے x² + 2⁵. 5th رو کے کوفیشنٹس کیا ہیں؟ 1 5 10 10 5 and 1 پاسکل ٹرائنگل سے. اب x² جو ہے وہ ہمارا پہلا ویریبل ہے اور 5 ہمارا دوسرا ویریبل ہے. تو اب x² کو آپ نے either you write it down یا آپ اپنے ذہن میں اس کو تصور کر لیں کہ اٹس big X and 2 is big Y. تو آپ پاسکل ٹرائنگل کے تحت اس کو لکھ سکتے ہیں big X⁵ + 5 big X ⁴ times Y + 10 big X³ times Y² plus and so on. اس کے بعد آپ ان کی ویلیوز ڈال دیں. تو اب آپ کی اس کی ویلیوز آ گئی x⁻10 + 10x⁸ + 40x⁻6 and so on. یعنی کہ وہی پھر آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی ایکسپریشن کو لکھ سکتے ہیں. اب یہ آگے میں نے ایک انٹرسٹنگ سا ایگزامپل لکھا ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھنا. یہ ایک بائنومیل نہیں ہے. اٹ از ناٹ بائنومیل میننگ اٹ کے صرف 2 ویریبل نہیں، اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں، 1 + 2x + 3x². ابھی تک تو ہم 2 چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کو کرنے کے بھی طریقے ہیں. طریقہ اس میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کی جو 2 ٹرمز ہیں، یا تو پہلی 2 یا آخری 2، ان کو کمبائن کر کے اپنے ذہن میں ایک ویریبل بنا لیں.
یعنی کہ اس ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ لیٹ بگ ایکس اور کیپیٹل ایکس اکول ٹو 1 + 2x، یعنی کہ اس کی جگہ ہم نے 1 + 2x لکھ لیا اور بگ وائی کی جگہ ہم نے 3x² لکھ دیا. تو 3x² از اکول ٹو بگ وائی. اب جو اوپر کا ایکسپریشن ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف نیو ویریبلز ایز کیپیٹل ایکس پلس کیپیٹل وائی ریز ٹو دا پاور 3. اس کا ہم کو پتا ہے کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ ہم نے لکھ لیا x³ + 3x² y + 3xy² + y³. اب اس میں ہم جو x ہم نے اپنی آسانی کے لیے انٹروڈیوس کرایا تھا کیپیٹل ایکس اور کیپیٹل وائی، اس کو ہم ان کی ویلیوز ریپلیس کر لیں. تو جہاں جہاں آپ کے کیپیٹل ایکس آ رہا ہے وہاں پہ ہم 1 + 2x لکھ لیں گے، اور جہاں جہاں آپ کا کیپیٹل وائی آ رہا ہے وہاں ہم 3x² لکھ لیں گے. تو پہلی ویلیو آتی ہے ہماری x کیپیٹل x³ اس کی جگہ ہم نے لکھ لیا 1 + 2x³ پلس 3 کیپیٹل x² y اس کی جگہ ہم نے لکھ لیا 3 1 + 2x² ٹائمس 3x². 3x² از y اینڈ سو آن. تیسری ویلیو بھی اسی طرح لکھی. اب اس کو ہم فردر سمپلیفائی کیسے کریں گے کہ آپ دیکھیں جو پہلی ویلیو آ رہی ہے 1 + 2x⁻³ وہ اگین ایک بائنومیل آ رہی ہے، وہ بھی ایک بائنومیل ایکسپینشن آ رہی ہے. اس میں بھی آپ اب اس میں دو ویریبلز ہیں، تو آپ x + y³ کا جو فارمولا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پیسکل ٹرائنگل سے ریڈ کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ 1 + 2x⁻³ اس کو ایکسپینڈ کر لیں. وہ آپ کا آ جائے گا 1 از 1 پلس 3 ٹائمس 1⁻² ٹائمس 2x پلس 3 ٹائمس 1⁻1 ٹائمس 2x ہول اسکوائر پلس 1⁻0 ٹائمس 2x⁻3. تو یہ ہماری ایکسپینشن آ گئی پوری 1 + 2x⁻³ کی ایکسپینشن آ گئی. اور اس کے آگے پھر ہم باقی ٹرمز ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں. اس کو پھر ہم نے جب نیچے سمپلیفائی کر لیا تو ان دی اینڈ ہماری وہ جو لاسٹ لائن میں ایکسپریشن آ گیا 1 + 6x + 21x². سمپلیفائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ لائک پاورز ہیں x کی ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں. تو اگر کہیں x² ایک جگہ آ رہا ہے x² ایک جگہ آ رہا ہے ان کو آپ ملا لیں تو پھر آپ کا آخری ایکسپریشن لائن میں آ جائے گا. تو آپ نے اس طرح دیکھا کہ اگین ہمیں ایک اس کو کہتے ہیں ٹرائنومیل. دس از ناٹ اے بائنومیل. ہمیں ایک ٹرائنومیل دے دیا جس میں 3 آپ کی چیزیں آ گئیں انسٹیڈ آف 2. لیکن ہم نے اس کو بائنومیل کی ایک ٹیکنیک استعمال کی کہ ہم نے ان دو چیزوں کو ملا کے ایک ویریبل بنا لیا اور تیسری کو دوسرا بنا لیا. ان پہ ہم نے بائنومیل اپلائی کیا، اس کے بعد ویریبلس کی ویلیو واپس ڈالی اور اس کو ہم نے پھر اگر بائنومیل کہیں اپلائی ہوتا ہے وہ کیا اور اس کو ہم نے پھر سمپلیفائی کر لیا. تو بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے، اس سے بہت ساری پاورز بہت سارے آپ ایکسپریشنز کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. اب ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں. مختلف قسم کے ایگزامپل ہے، اس میں جتنا آپ اس کو اندر سے سمجھیں گے اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے اس کو کرنا ہے. اب یہ ایگزامپل ہے کہ فائنڈ دا کوفیشینٹ آف x³ in the expansion of 3x - 4⁵ کہ جس کو اگر میں بائنومیل کے اس میں لکھ لوں تو وہ کیا آئے گا 3x + -4 is my y and 3x is my x and that whole thing raised to the power 5. اچھا کیونکہ یہ پاور 5 کی ایکسپینشن ہو رہی ہے بائنومیل کی تو اس میں جو 5th رو ہے پیسکل ٹرائنگل کی وہ لگے گی. 5th رو میں نے پھر ریفرنس کے لیے لکھ دی ہے 1 5 10 10 5 1. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو x³ کی ہم نے کوفیشنٹ نکالنا ہے نا x³ اور 3x اور بگ ایکس میں صرف فرق اس 3 کا کانسٹنٹ کا ہے. تو بگ x³ یا کیپٹل x³ کا جو پاور ہوگی وہی پاور 3x کی پاور ہوگی. تو وہ کون سی پاور ہوگی جس میں کیپٹل x³ آئے گا، وہ کون سی ٹرم ہوگی؟ آپ کو پتا ہے کہ اسٹارٹ ہم کرتے ہیں پہلے نمبر سے، اس کی ہائیسٹ پاور ہوتی ہے. تو پہلے نمبر کی ہائیسٹ پاور x کی ہوگی 5، دوسرے نمبر کی ہائیسٹ پاور x کی ہوگی 4 اور تیسرے نمبر کی ہائیسٹ پاور x کی ہوگی کیوب. تو ہمیں تیسری ویلیو چاہیے. تو اب ہم پیسکل ٹرائنگل میں دیکھتے ہیں کہ رو میں تیسرا کوفیشنٹ کیا آتا ہے، پہلا 1 ہے، دوسرا 5 ہے، تیسرا 10. سو ہم نے 10 لکھ لیا. اس کے بعد x³ y²، x³ کی اور y² کی ویلیوز ڈال دی ہم نے. x کی ویلیو 3x، y کی ہے -4. تو 3x³ کیا تو وہ 27x³ بن گیا، -4 کو اسکوائر کیا تو وہ 16 ہو گیا. So 10 times 27 times 16 is 4320 اور x³ ویسے آ گیا. So the coefficient of x³ in the expansion of 3x - 4⁵ is equal to 4320. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا ٹرائنگل نہیں یوز کیا یا پوری اس کی ایکسپینشن نہیں یوز کی، ہم نے صرف ٹرائنگل کو دیکھا
اس لا کو ذہن میں رکھا کہ پہلے x کی جو پہلے ویریبل کی پاور ہے ہائیسٹ ہوتی ہے, پھر کم ہوتی رہتی ہے, اور اس کے بعد ہم نے ان ویلیوز کو ٹرائنگل میں سے لیا, کوفیشنٹ کے ساتھ ملایا, اور جو کہ سمپلیفائی کرنا تھا وہ سمپلیفائی کر دیا. ایک اور اپلیکیشن ہے یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے, از پاسکل ٹرائنگل انف فار اس؟ تو یو کین ڈیفینیٹلی ڈو اے لاٹ ود اٹ. دی پرابلم از وین یو گو ٹو ریئلی ہائی پاورز, x پلس وائی ٹو دا پاور 15 اگر مجھے نکالنی ہے, یا x پلس وائی ٹو دا پاور 24 نکالنی ہے, یا x پلس وائی ٹو دا پاور 100 نکالنی ہے, اس میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ فائنڈ دی, لیٹس سے ہم x پلس وائی ٹو دا پاور 15 نکال رہے ہیں, فائنڈ دی کوفیشنٹ آف دا ٹرم x ٹو دا 9 y ٹو دا 6. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے, جو x اور y جو ویریبلز ہیں کسی بھی ٹرم میں, ایکسپریشن کی کسی بھی ٹرم میں, ان کی جو پاورز ہیں وہ ایڈ ہو کے وہی بنیں گی جو پورے ایکسپریشن کی ہیں. یعنی کہ اگر ایکسپریشن x پلس وائی ٹو دا پاور 15 تو اسٹارٹ ہوگا x ٹو دا 15, پھر جائے گا x ٹو دا 14 y, پھر x ٹو دا 13 y اسکوائر اینڈ سو آن. تو x اور y کی جو پاورز کا ایڈیشن ہوگا, جو سم ہوگا, دیٹ از ول آلویز بی 15, اینڈ دیٹ از ٹرو ود آل بائنومیلز. تو اگر کوئی مجھ سے کہے x ٹو دا 9 y ٹو دا 16 کا کوفیشنٹ کیا ہوگا, تو مجھے پورا وہ لکھنا پڑے گا. پاسکل ٹرائنگل لمبی سی رو ہوگی, اور اس میں سے جانا ہوگا اچھا this is going to be this row, this is going to be the 6th row, ایسے کر کے وہ تھوڑا پینفل ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی اگر x پلس وائی کی پاور جو ہے وہ کافی بڑی ہو, تو پاسکل ٹرائنگل پھر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یوز کرنا, کیونکہ پھر بڑی بڑے ایکسپریشن آ جاتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے کا بڑا ایکسپریشن پتا کرنا ہے, اس سے پہلے کا بڑا ایکسپریشن پتا کرنا ہے. تو what we really need, we need a formula. پاسکل ٹرائنگل تو ایک ٹیکنیک تھی, ایک میکینزم تھا جو ہم نے آپ کو دے دیا. اب ہمیں چاہیے فارمولا کہ ہم اس کو پلگ ان کر کے کوئکلی نکالیں وداؤٹ ورنگ کہ جی اس کی پہلے کی رو کیا تھی, اس سے پہلے کی رو کیا تھی, کوفیشنٹ کو کیسے ایڈ کرنا تھا, کیا کرنا تھا, وہ کیسے. اچھا, اس کے لیے ہماری ایک اور آبزرویشن آتی ہے پاسکل ٹرائنگل ہی سے. آپ دیکھیے گا کہ جو پاسکل ٹرائنگل کی جو ویلیوز ہیں, سب سے اوپر 0 رو ہے 1 کی, اس کے نیچے پھر 1 1 فرسٹ رو اینڈ دین سو آن. یہ میں نے پاسکل ٹرائنگل دوبارہ لکھ دیا ہے. رائٹ سائڈ پہ کوفیشنٹس لکھے ہوئے, لیفٹ سائڈ پہ اس کے ہمارا NCR یا NCK لکھا ہوا ہے. NCK جو ہے, ریمبر یہ ہم اس سے پہلے جب پرمیٹیشنز کمبینیشنز پڑھ چکے تھے, تو اس میں ہم نے NCK کی ویلیو دیکھی تھی. دیٹ از N choose K. What is the expression? What is the formula for NCK? That is N factorial divided by K factorial times N minus K factorial. یہ NCK کی ویلیو ہے. تو ہم نے ایک آبزرویشن یہ اور کی کہ جو پاسکل ٹرائنگل تھا اس کے جو کوفیشنٹس تھے, they actually correspond to these NCK values. جو پہلا نمبر ہے 1, that is 0 C0. 0 factorial over 0 factorial times 0 factorial. 0 factorial ہمیں پتا ہے is equal to 1. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو that is 1. 1 C0 اس کے نیچے کی رو میں آ جائے, 1 factorial over 0 factorial times 1 factorial. That is 1 over 1 times 1, that is also 1. 1 C1 کیا ہے, 1 factorial over 1 factorial times 0 factorial. That is again 1 over 1 times 1, that is also 1. اس کی تھرڈ رو میں جب آئیں, یعنی کہ جو پاسکل ٹرائنگل کی جو سیکنڈ رو کہلاتی ہے, اس میں جب آپ آئیں گے تو پہلا نمبر ہے 1, that is 2 C0. 2 factorial over 0 factorial times 2 factorial. 0 factorial 1 آیا, 2 factorial over 2 factorial is equal to 1. So that is equal to that coefficient 1 on the right side. 2C1 is 2 factorial over 1 factorial times 1 factorial. 2 factorial is 2, 1 factorial is 1, so it's 2 over 1, that is 2, which corresponds to the number 2 in the Pascal triangle. اور آخری ہے 2C2, that is also equal to 1. تیسری رو میں آ جائیں, آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. 3C0 is equal to 1, 3C1 is 3, 3C2 is 3 and 3C3 is also 1. تو ہم نے ایک بڑی اچھی کورسپونڈنس نکالی, یعنی کہ جو کوفیشنٹس ہیں بائنومیل ایکسپریشن کی ایکسپینشن کے, دے کورسپونڈ ٹو دیز نمبرز NCK. اگر آپ دیکھیں سیکنڈ رو میں 2 ہے, so I'm expanding x plus y to the power 2. تھرڈ رو میں 3 ہے, تو I'm expanding x plus y to the power 3. So جو n ہے, that is the power of the expression we are expanding. اور جو نیچے k کی ویلیوز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ڈفرنٹ, جیسے n کی پاور کم ہوتی جا رہی ہے, k کی بڑھتی جا رہی ہے. وہ جو y کا ایکسپریشن آئے گا اس کی پاورز ہوں گے.
تو یہ آبزرویشن ہماری بڑی کی آبزرویشن ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک تھیورم کو پروف کر سکتے ہیں. ہم پروف نہیں کریں گے لیکن اس کا بڑا اچھا سا پروف موجود ہے بائنومیل تھیورم کا. اس کی بیسکلی دو اسٹیٹمنٹس ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ اس تھیورم کی یہ ہے کہ اگر n ایک نیچرل نمبر ہے, if n is a natural number, then x plus y to the power n, اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے, that is nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 plus nc2 x to the power n minus 2 times y square. اس سے پہلی ٹرم میں x n minus 1 کے ساتھ y آ رہا ہے, and so on until we get to the last term ncn x to the power 0 y to the power n. x to the power 0 is just 1. اس کو ہم نے, آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے سمیشن نوٹیشن میں بھی انٹروڈیوس کی تھی اس سے پہلے, تو ہم سمیشن نوٹیشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں n تو چینج نہیں ہو رہا, تو جو ہماری k کی ویلیو ہے اس سمیشن نوٹیشن میں وہ چینج ہوگی. k جو نیچے کا نمبر ہے nc0 جیسے پہلا نمبر ہے, وہ جو نیچے کا نمبر ہے 0 دیٹ کورسپونڈس ٹو دا پاور آف y آف دا سیکنڈ ویریبل. تو y کی اس وقت کیا پاور ہے, 0 ہے, دیٹ از وائی اٹس جسٹ xn. دوسرے میں nc1 1 کورسپونڈس ٹو دا پاور آف y کی ویلیو پاور 1 ہے ادھر. تیسری ٹرم میں nc2 ہے تو y کی پاور 2 ہے. اور آپ دیکھیں جو y کی پاور ہوتی ہے وہ ہم n میں سے x کی پاور میں سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر y کی پاور 1 ہوگی تو ہم نے x کی پاور n minus 1, y کی پاور 2 ہوگی تو x کی پاور n minus 2 ہو جائے گی. تو اس سم کو ہم سمپل اس میں لکھ سکتے ہیں, سم سگما از فار سم as k goes from 0 to n, یعنی کہ k starts from 0 and then k takes different values 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is equal to nck x to the power n minus k y to the power k. This is ہم نے کنسائز فارم میں لکھ لیا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں سمیشن نوٹیشن کو دوبارہ ایک دو ویلیوز ڈال کے دیکھ لیں. when k is 0 تو ہمارا آئے گا nc0 x to the power n minus 0 y to the power 0. So there is nc0 x to the power n y to the power 0 which is 1. اگر k کی ویلیو آپ 1 ڈالیں گے تو nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 دوسری ٹرم آ جائے گی and so on. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہے فارمولا جس کے تحت ہم کسی بھی ایکسپریشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں given that n is a natural number. اور یہ جو بائنومیل کوفیشنٹس ان کو کہتے ہیں, جو x اور y کے کوفیشنٹس ہیں, ان کو ہم پھر وہ فارمولا لکھ سکتے ہیں NCR کا یا NCK کا فارمولا کیا ہے, n فیکٹوریل over r فیکٹوریل times n minus r whole factorial. This statement is defined as or is called the binomial theorem. اس کو اب ہم یوز کریں گے زیادہ سے زیادہ ایکسپینشنس کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم جو بائنومیل تھیورم میں ہے NCK جو کوفیشنٹس ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو ہم اگر ان کو تھوڑا ریویو کر لیں تو ایکسپینشن میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے ہماری. بڑی سیمیٹریکل پراپرٹی ہیں. NC0 یہ اگر آپ دیکھیں پہلی ٹرم میں یوز ہو رہا ہے, پہلی ٹرم میں NC0 ہو رہا ہے اور آخری ٹرم میں NCN یوز ہو رہا ہے. ان دونوں کی ویلیوز ایک ہی آ رہی ہے, دونوں کی ویلیو از اکول ٹو 1. تو دیٹس وائی جو بائنومیل ایکسپینشن ہوتی ہے ان کی فرسٹ اور لاسٹ ٹرم میں کوفیشنٹس 1 ہوتے ہیں. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوفیشنٹس بڑے سیمیٹریکل ہوں گے. NC1 یہ اگر آپ دیکھنا ہے تو اس کو بیسیکلی فارمولے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. NC1 از اکول ٹو NCN minus 1 and that is equal to n. یعنی کہ جو سیکنڈ ٹرم ہے اور سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے ان دونوں کا کوفیشنٹ n ہوگا. اسی طرح جنرل ٹرمز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو NCK از اکول ٹو NCN minus k. یہ کیسے ہے, یہ اس کا جو NCK کا فارمولا ہے اسی کو لگا کے دیکھ لیں. میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سیمیٹری موجود رہے. سیمیٹری کو استعمال کر کے آپ کافی اپنی کیلکولیشن آسان کر سکتے ہیں. NCK کا فارمولا کیا ہے, NCK کا فارمولا ہے n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل times n minus k factorial. That is the formula for NCK. NCN minus k کا کیا فارمولا ہے, اس کا فارمولا ہے n فیکٹوریل, اوپر تو n فیکٹوریل ہی آئے گا, نیچے آپ کے آئے گا n minus k فیکٹوریل. اور جو اگلی ٹرم ہوتی ہے اس میں سے اوپر والی ٹرم میں سے ہم اس کو سبٹریکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے n میں سے k کو سبٹریکٹ کیا تو یہ ٹرم آ گئی. یہاں ہم n میں سے n minus k کو سبٹریکٹ کریں گے, سو n will get cancelled and minus minus will become plus, will become k factorial. So that is equal to NCN minus k. ان دونوں کا آپ دیکھیں this is the same expression,
as this one. The only difference is यहाँ पे k पहले है, यहाँ पे k बाद में, and vice versa. But जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो एक ही होगी. तो ये किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आप निकाल सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आप बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको सेकंड लास्ट टर्म भी पता लग गई, आपने ये निकाल लिया आपको थर्ड लास्ट टर्म भी पता लग गई. तो आपको दोबारा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्री की. और ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है ये पास्कल ट्रायंगल से आती है. यानी कि अगर आप पास्कल ट्रायंगल में देखें, जो ऊपर के कोएफिशिएंट्स हैं nck-1 nck, ये इनको जब ऐड करेंगे तो उसके नीचे का कोएफिशिएंट बनेगा. इसको मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूं. यहां पर इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिखाया है कि जो पास्कल ट्रायंगल की 5th और 6th रो है उसको मैंने दिखा दिया है, और उनके बराबर में मैंने जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं जो हमने अभी देखी थी कॉरेस्पॉन्डेंस, कि हर रो का जो कोएफिशिएंट है दैट कॉरेस्पॉन्डेंस टू nck ऑफ सम नंबर. तो यहां पे आप देखें जो 5th रो की जो दो वैल्यूज हैं 10, 5, इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आ गया 15. 15 is 10 plus 5. 10 corresponds to 5c3 here, and 5 corresponds to 5c4. जबकि ये 15 corresponds to 6c4. तो क्या हुआ, हमने इसमें देखा कि 6c4 15 is equal to 5c3 plus 5c4. This is actually a demonstration of ये जो रूल मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, n plus 1 ck is equal to nck minus 1 plus nck. This is generally true for all formulas for nck. And उसकी demonstration ये आपने देख ली पास्कल ट्रायंगल में, it is true. यानी कि आपने जो ऊपर थे n की वैल्यू 5 थी, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे और k की वैल्यू 1 से बढ़ रही है तो क्या होगा, ऊपर की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी, 5 के बजाय 6 हो जाएगा, और नीचे जो हायर पावर थी वो आ जाएगी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को पास्कल ट्रायंगल से भी ज्यादा आसानी से. इसको इस्तेमाल करने के लिए एक एग्जांपल देख लें. हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 y टू द पावर 4 का इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y टू द पावर 15. अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम से हमें इजीली पता लग जाता है x की पावर 11 है, x की पावर 11 है और y की पावर है 4. हमें पता है कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म nck. n इज गोइंग टू बी 15, n इज 15. k की वैल्यू जो है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू है 4, तो 15c4, और x की वैल्यू जो होगी दैट इज ऑब्वियसली n माइनस k, सो इज 15 माइनस 4 विच इज 11. तो हमको पता लग गया कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका होगा 15c4. 15c4 आप नीचे देख लें, उसकी फिर कैलकुलेशन आ जाएगी 1365. सो आपने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम से वेरी क्विकली कोई भी आप मुझको टर्म्स दे दें तो मैं उसको बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी जल्दी से निकाल सकता हूं आसानी से. पास्कल ट्रायंगल में बड़ी टर्म्स के लिए बड़ा मुश्किल काम था. ये नेक्स्ट एग्जांपल में है टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 minus 3x to the power 10 in ascending powers of x. Then by putting x equal to 1 over 100, find an approximation to 1.97 to the power 10 correct to the nearest whole number. पहले हम एक्सपेंशन करेंगे उसकी टू द पावर 4. तो एक्सपेंशन तो बाइनोमियल थ्योरम से हमको आता है कैसे करना है. एक्सपेंशन कैसे करना है, n is 10, so it is 10c0. पहली टर्म आ गई. पहला आपका यहां पे वेरिएबल है 2 टू द पावर 10. दूसरा वेरिएबल आपका माइनस 3x आ गया, इसकी पावर 0 होगी, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0. दूसरी टर्म इसकी क्या आ जाएगी, 10c1 टाइम्स 2 टू द पावर 9. अब 2 की पावर्स कम होना शुरू होगी पहले नंबर की और दूसरे की बढ़ना शुरू होंगी, टाइम्स माइनस 3x टू द पावर 1. सेकेंड टर्म आ गई. थर्ड टर्म आ जाएगी इसकी 10c2 2 टू द पावर 8 एंड माइनस 3x टू द पावर 2. एंड फोर्थ टर्म आएगी 10c3 2 टू द पावर 7
माइनस 3x टू द पावर 3. उन्होंने कहा हमें पहली 4 टर्म्स निकालने के लिए, हमने इसको निकाल दिया. अब बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करना है. 10c0 इज 1, 2 टू द पावर 10 minus 3x to the power 0 is 1. So it's 2 to the power 10 plus 10c1 is 10 to the power 9 times minus 3x and so on. तो जब आप ये करेंगे तो पहली 4 टर्म्स आपकी इस तरह से एक्सपेंशन इसकी हो जाएगी. 10 to the power 2 to the power 10 is 1024, फिर 10c1 2 to the power 9 times minus 3, माइनस जो है वो बाहर आ गया. 10c1 is 10, 2 to the power 9 is 512 और अनदर आपका 3x अंदर रह गया. इसी तरह यहां पर है और इसी तरह यहां पे. इसको आपने जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपकी फाइनल फॉर्म जो है इक्वेशन की वो ये बन गई. ठीक है, अब ये दिस इज 2 minus 3x to the power 10 is equal to this. अब वो आपसे कह रहा है कि let x equal to 1 over 10. आप इसी एक्सप्रेशन में x को लिखेंगे 1 over 10. तो मैं जरा इसको लिख लूं. 2 minus 3x (1024) minus 15360x plus 103680 x squared और चौथी टर्म आ गई 414720. That is minus 414720 x cube. Okay. So second part में उन्होंने कहा था कि let x equal to 1 over 100. तो जहां जहां x appear हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, ये आगे और भी टर्म्स है तो मैंने डॉट 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 डाल दिया, यानी कि there are other terms but we are only using the first 4 terms. So let x equal to 1 over 100. So that is 2 minus 3 times 1 over 100 to the power 10 is equal to 1024 minus 15360 times 1 over 100 plus 103680 times 1 over 100 squared. Sorry, square, my square looks like cube, but that should be a square. Okay. Minus 414720 1 over 100 cube. And there are other terms. So इसमें एक दो चीजें समझने वाली हैं. लेफ्ट साइड पे आपका क्या आ जाएगा? 3 over 100 is what? 0.03. 3 over 100 is 0.03. 2 minus 0.03 is 1.97. उन्होंने हमको यही कहा हुआ है कि 1.97 टू द पावर 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें. वो हम इन चारों टर्म्स को निकाल सकते हैं. दिस इज 1024 माइनस 15360 over 100 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 153.60. 100 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100 स्क्वायर आपका आ जाएगा 10,000. तो उसके 4 जीरोज आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 उनसे डिवाइड करेंगे आप. 103680 डिवाइड बाय 10,000 इज प्लस 10.3680 माइनस इसके 6 जीरोज आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. जब आप 414720 को उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.414720. एंड देयर आर हायर टर्म्स. हायर टर्म्स को हम इग्नोर इसलिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. एक तो उन्होंने हमें कहा है इग्नोर करने को, लेकिन अगर आप देखें देयर इज अ रीजन कि उन्होंने हमें क्यों कहा है. क्योंकि ये टर्म हमारी x की वैल्यू आ गई 1 over 100 और 1 over 100 क्यूब अगर लेंगे तो 1 over मिलियन आ जाएगा. तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी. उसके अगर आप पावर 4 लेंगे तो वो तो इतनी छोटी हो जाएगी कि वी कैन ऑलमोस्ट इग्नोर इट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू 0. तो पहली 4 टर्म से हमको ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं इक्वल टू के बजाय एक डंडा डाल के टिल्टा से बना देते हैं. इसका मतलब है दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1.97 टू द रेज टू द पावर 10 की जो आपके पास वैल्यू आएगी
وہ اپروکسیمیٹلی اکول ٹو یہ آ جائے گی. اور انہوں نے کہا ہے ٹو دا نیئرسٹ ہول نمبر اس کا ہے 880. تو آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے بائنومیل تھیورم کو استعمال کیا, ہم نے ایک ایکسپریشن کی ایکسپینشن کی, اس کی پاورز نکالی, پھر ہم نے کہا کہ ایکس کی اگر کوئی ایسی ویلیو ہم سبسٹیٹیوٹ کریں جس سے ہائر پاورز آف ایکس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر جب ہم نے وہ سبسٹیٹیوٹ کیا 1/100 تو ہم نے 2 - 3 ٹائمز 1/100 کیا تو 1.97. یہ اب ایک ڈیسیمل نمبر آ گیا. آج کل کے زمانے میں تو ہمارے پاس کیلکولیٹرز ہیں, آپ نے 1.97 کو کیلکولیٹر پہ ڈالا, اس کی پاور لی 10, آنسر آ گیا. لیکن کیلکولیٹر سے پہلے اگر کسی کو 1.97 ٹو دا پاور 10 لینا تھا تو وہ کیسے لیتا؟ وہ اسی طریقے سے لیتا تھا کہ وہ بائنومیل, اٹ از ون آف دی مینی ایپلیکیشنز آف دا بائنومیل تھیورم کہ آپ نے اب ڈیسیملز کی آپ پاورز لے سکتے ہیں, اپروکسیمیٹ پاورز, اور آپ کو چاہیے اپروکسیمیٹ پاورز یوزلی. تو ہم نے اس کی ایکوریسی کافی اپ ٹو 5 ڈیسیمل پلیسز ہم نے اس کی پاور لے لی. تو دیٹ از ون ویری امپورٹنٹ ایپلیکیشن آف بائنومیل تھیورم. اب اسی کو آگے لیتے ہیں, ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک نمبر ہے 1.01, اس کی 8th پاور لینی ہے. آپ نے کیسے لیں گے؟ تو پہلا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کیلکولیٹر ہے تو آپ اس کو نکالیے, اس میں 1.01 ڈالیے, اس کی پاور ٹو دا 8 لیجیے اور دیکھیے آپ کے پاس کیا نمبر آئے گا. جب آپ ڈالیں گے تو اس کا یہ نمبر آئے گا, دس از اے بگ ڈیسیمل نمبر 1.0828567 اینڈ سو آن, بڑا لمبا سے یہ نمبر آئے گا. اب اگر میں بائنومیلس کو استعمال کرتے ہوئے اس نمبر کو لانے کی کوشش کروں تو وہ کیسے آئے گا؟ اس میں اگر آپ پھر سے دیکھ لیں ایگزامپل کہ ہمارے پاس 1.01 ٹو دا پاور 8, تو میں اس کو لکھوں گا 1 + 0.01 ٹو دا پاور 8. میں نے اس طرح کیوں لکھ لیا اس کو؟ کیونکہ obviously دو ایکسپریشن میں لکھوں گا تو I can now apply the binomial theorem which is 8C0 1 to the power 8 0.01 to the power 0 plus 8C1 1 to the power 7 0.01 to the power 1 plus 8C2 1 to the power 6 0.01 to the power 2 plus 8C3 1 to the power 5 0.01 to the power 3 plus 8C4 1 to the power 4 0.01 to the power 4 plus 8C5 1 to the power 1 to the power 3, کم ہو رہی ہیں پاورز, and 0.01 to the power 5 plus 8C6 1 to the power 2 0.01 to the power 6 plus 8C7 1 to the power 1 0.01 to the power 7 plus 8C8 1 to the power 0 0.01 to the power 8. اچھا, اس کو میں نے اس طرح سے اس لیے لکھ لیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 0.01 کی پاورز لینا آسان ہے, کیونکہ چکر یہ ہے کہ 0.01 کی پاور 1 ایک آئے گا تو اس میں 0.01 آ جائے گا, اس کو آپ دوبارہ سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0.0001 آ جائے گا, 3 دفعہ کریں گے تو 0.000, اس کے آگے 5 zeros لگ دیں گے پھر 1 آ جائے گا, اینڈ سو آن. تو اس کی پاورز لینا بڑا آسان ہے ریلیٹیولی. اب میں اس میں بائنومیل تھیورم میں اگر ان ویلیوز کو پٹ کر دوں تو میرا کیا آنسر آئے گا, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا 8C1 8C0 1 آ گیا, 8C1 8, 8C2 28, 8C3 56 اینڈ سو آن. بیسکلی 8C3 کے بعد 8C4 کی ویلیو 70 ہے, اس کے بعد ہم نے جو سیمیٹری دیکھی تھی بائنومیل تھیورم کی اس سے 56 28 8 1 بالکل الٹا کر دیں, یہاں پہ الٹی ڈائریکشن میں, یہاں سے 56 28 8 1 تو یہاں سے 56 28 8 1. اس کو اگر آپ دیکھیں تو ساری پاورز میں نے لی, اس کے بعد میں نے ان کو ملٹیپلائی کیا ان کے کوفیشنٹ سے, اس کے بعد جب میں نے سب کو ایڈ کیا تو میرا آنسر آ گیا 1.0828. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کیلکولیٹر میں جو ویلیو آپ نے ڈالی تھی 1.01 ٹو دا پاور 8, اس کو آپ اس سے دیکھیں گے تو دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. تو
آپ کو یہ چیز اب پتہ لگ جائے گی آپ کو کہ آپ کے جو کیلکولیٹرز ہیں, اکثر کمپیوٹرز جو ہیں what they do, they put these powers functions جو ہوتے ہیں یا اور بھی بہت سارے ایکسپینشن فنکشن ہوتے ہیں, ان کو دے رائٹ ان ٹرمز آف بائنومیل یا ان کو پالینومیل کی فارم میں ہی اسٹور کرتے ہیں, اور جب آپ بٹنز دباتے ہیں اور میں نمبر ڈالتے ہیں تو وہ اصل میں پیچھے یہ بائنومیل کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی تحت وہ آپ کو یہ ایک آنسر نکال کے دیتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ دونوں آنسر بالکل ایکول ٹو ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے اپروکسیمیشن نہیں کی, ہم نے جتنی ویلیوز تھیں بائنومیل کی سب کو یوز کیا. اگر ہم اپروکسیمیٹ کر لیتے, پہلی 4 ویلیوز کو یوز کر لیتے تب بھی آنسر آیا تھا, لیکن دیٹ وڈ ہیو بین دی ایگزیکٹ آنسر. اب ہمارے پاس ایگزیکٹ آنسر آ گیا ہے. اچھا, ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم ایگزامپلز میں. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے فرسٹ 3 ٹرمز ان دی ایکسپینشن آف 2 minus x cube x to the power 6 in ascending powers of x. ہم کو پتا کرنا ہے the value of k for which there is no term in x square in the expansion of 1 plus kx 2 minus x to the power 6. یہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے پہلے تو اس کی جو ٹرمز تھیں ایکسپینڈ کر لیا بائنومیل تھیورم لگا کے. پہلی 3 ٹرمز آ گئی, 6 is 0, پہلی ویلیو ہے 2 تو 2 to the power 6, دوسری ویلیو ہے مائنس ایکس, وہ ہم نے اس طرح سے لے آئے. تو ہمارے پاس پہلی 3 ٹرمز آ گئی 64 مائنس 192x پلس 240 ایکس اسکوئر, پہلی 3 ٹرمز آ گئی. جو نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا اسی ایکسپریشن کو ہم 1 پلس کے ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو کیا ہوگا. تب ہمارے پاس کس کے کی کیا ویلیو ہوگی کہ ہمارے پاس ایکس اسکوئر کی کوئی ٹرم نہ بچے, یعنی کہ ایکس اسکوئر کا جو کوفیشن ہے وہ 0 ہو. ہم کو k کی وہ ویلیو نکالنی ہے which will make the coefficient of x square equal to 0. اچھا, اب ہم 1 plus kx کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 minus x to the power 6 سے, تو اس کی ہم نے پہلی 3 ٹرمز پہلے نکال لی ہیں 2 minus x to the power 6 کی, وہ ہم نے لکھ لی سامنے, پلس ڈاٹ 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 کا مطلب ہے کہ there are other terms. اب دیکھیں آپ اس میں تھوڑی آبزرویشن کرنی ہوتی ہے, رادر دین میں نے تو یہاں پہ پوری چیز ملٹیپلائی کر دی نا ان دونوں ایکسپریشنز کو, لیکن آپ کی ایک آبزرویشن بھی ہونی چاہیے. You are not interested in entire expressions. You are interested in x squared. x squared کا کوفیشنٹ کب 0 ہوگا. تو آپ دیکھیں x squared کی کون کون سی ٹرمز آئیں گی. ایک تو جب پہلے ایکسپریشن ہے 1 plus kx, اس کا جو 1 ہے اس کو آپ 240 x square سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 times 240 x square is 240 x square. ایک آپ کی x square کی ٹرم یہ آ جائے گی. دوسری x square کی ٹرم اس وقت آئے گی جب آپ kx کو ملٹیپلائی کریں گے minus 192x سے. So there will be minus 192k x times x will be x squared. ایک x square کی ٹرم آ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ x square کی اور کوئی ٹرم کہیں نہیں آئے گی. تو آپ you are basically interested in these 2 terms. So those 2 terms are 240x minus 192kx. ان کو آپ نے ایڈ کر لیا تو this will be 240 minus 192k is the coefficient of x square. آپ کو پتا کرنا ہے k کی وہ ویلیو جس میں coefficient of x square is 0. تو آپ اس کو 0 سیٹ کر لیں گے تو k کی ویلیو آ جائے گی 240 over 192. ایک کوئک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے. ہمارے پاس یہ ایک ٹرم آ گئی, فائنڈ دا کوفیشنٹ آف x کیوب ان دی ایکسپینشن آف 1 plus 2x to the power 6. اور دوسرا ہے اس کو پھر ہم نے 1 minus 3x سے نکالا تو 1 plus 2x to the power 6 کا کوفیشنٹ, اس میں x کیوب کی کیا کوفیشنٹ آئے گی. اگین اس میں آپ بجائے اس کے کہ پوری چیز کو ایکسپینڈ کریں, وی آر انٹرسٹڈ ان دی کوفیشنٹ آف x کیوب. تو آپ جب ایکسپینشن میں دیکھیں گے there will be 6c3, اور جو اس کی بعد کی ویلیو آ رہی ہے 2x, اس کو کیوب کر لیں گے, 2x whole cube is 8x cube. یہ تو پہلا پارٹ ہو گیا, اس کا کوفیشنٹ آ گیا 160. دوسرے پارٹ میں 1 minus 3x کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1 plus 2x to the power 6 سے. اس میں اگر پوری ایکسپینشن نہیں کرنی, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ x کیوب کی کون سی ٹرمز آئیں گی. تو اس میں ایک تو ٹرم وہ آئے گی جو آپ کی ہے 6c3, جب آپ 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ تو پچھلی ٹرم آ گئی جو آپ نے اس سے پہلے اوپر والی ٹرم دیکھی تھی, 6c3 1 to the power cube 2x to the power 3. دوسری x کیوب کی ٹرم وہ آئے گی جو ایکسپینشن میں x اسکوئر کی ٹرم ہوگی, اس کو جب ہم -3x سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ایک ٹرم آپ کی آ جائے گی, وہ آپ کی آ جائے گی 6c2 1 to the 4 2x اسکوئر, اور باہر آپ کے 3x سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں آپ, تو آپ کے دو کوفیشنٹ آ جائیں گے. پہلی کا 160 آ گیا, دوسری کا -180 آ گیا. 60 minus 180 is -20, اور x کیوب کو آپ نے ملا لیا. تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ بائنومیل تھیورم کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے پاسکل ٹرائنگل کی پراپرٹیز پڑھی, بائنومیل تھیورم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, پھر اس کی اپلیکیشنز ہم نے دیکھی کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو دس کنکلوڈز آور ٹاپک آن بائنومیل تھیورم.
Thank you very much.